السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضرات محترم، سیدی سرکار امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، عالم شریعت، مخزن علم و حکمت، پیکر رشد و ہدایت، ضیاء ملت والدین، وارث انبیاء و مرسلین، سراج الفقہاء والمحدثین، سیدنا سرکار امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کے تعلق سے آج ہم گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے حضور سیدنا سرکار امام عشق و محبت کی شاعری پر تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی۔ آج ہم سیدنا سرکار آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کو دیکھیں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے علوم سے نوازا اور آپ کتنے علوم پر مہارت حاصل رکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں ہفتہ کے روز 1856 عیسوی 14 جون کو بریلی کے محلہ جسولی میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تاریخی نام المختار ہے، اور آپ کے دادا جان آپ کو احمد رضا خان کہہ کر کے پکارتے تھے، اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے۔ آپ کے لقب بہت سارے ہیں، القاب اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، عالم شریعت، ماحی بدعت، پروانہ شمع رسالت، بہت آپ کے القابات ہیں۔ لیکن احمد رضا کے نام سے جو آپ مشہور ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمال بھی عطا فرمایا تھا اور جمال بھی عطا فرمایا تھا۔ کمال ایسی خصوصیت ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ عالم بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، محدث بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، سائنس داں بھی ہیں اور ریاضی داں بھی ہیں۔ کون ہیں اعلیٰ حضرت؟ کون ہیں احمد رضا؟ سبحان اللہ! احمد رضا بریلی میں رہنے والے کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے۔ احمد رضا ایک سوچ اور فکر کا نام ہے۔ احمد رضا ایک چلتے پھرتے ادارے کا نام ہے۔ احمد رضا ایک چلتی پھرتی لائبریری کا نام ہے۔ احمد رضا ایک یونیورسٹی کا نام ہے۔ احمد رضا ایک نظریے کا نام ہے۔ احمد رضا ایک تحریک کا نام ہے۔ احمد رضا ایک تنظیم کا نام ہے۔ احمد رضا عشق مصطفیٰ کے سمندر کا نام ہے۔ احمد رضا ایک عقیدے کا نام ہے۔ احمد رضا مسلک کا نام ہے۔ احمد رضا ایک ولی کامل کا نام ہے۔ احمد رضا ایک عاشق کا نام ہے۔ احمد رضا عشاقان مصطفیٰ کی دل کی دھڑکن کا نام ہے۔ سبحان اللہ! اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال عطا کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے علوم پر ماہر تھے۔ جب لوگوں نے ریسرچ کیا تو حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 سے زائد علوم پر مہارت رکھنے والے یہ پہلی تحقیق ہے۔ لیکن اس کے بعد جب دوبارہ تحقیق فرمائی تو کہتے ہیں نہیں، 50 نہیں بلکہ 71 علوم ہیں جن پر آپ کو مہارت حاصل ہے۔ اچھا، جب پھر تیسری مرتبہ تحقیق کی گئی تو فرمایا نہیں، 71 نہیں، وہ 105 علوم ہیں۔ پھر جب تحقیق کی گئی تو فرمایا نہیں، 105 نہیں بلکہ وہ 150 علوم ہیں، اور ابھی بھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے علوم پر ماہر ہیں۔ یہ حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی جھلک ہے۔ لیکن میں اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے 2-4 باتیں پیش کر دوں جو ان کے یاد بھی رہے اور ان کو سن کر کے خوشی بھی حاصل ہو۔ سیدنا سرکار آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قلم اٹھاتے ہیں نا تو آپ کی نظر کہاں پر ہوتی ہے؟ آپ خود لکھتے ہیں کہ 50 سے زائد احادیث کی کتابیں اس فقیر کے مطالعے میں رہتی ہیں۔
سبحان اللہ، یہ ہیں سیدنا سرکار آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ خود بیان فرما رہے ہیں کہ 50 سے زائد کتابیں فقیر کے مطالعے میں رہتی ہیں۔ اچھا اگلی بات، آپ نے سجدہ تعظیم کے حرام ہونے پر جب قلم اٹھایا تو پوری ایک کتاب لکھ ڈالی، اور جب کتاب لکھی تو اس کے اندر 40 احادیث آپ نے جمع فرما دی۔ کون 40 احادیث جمع فرماتا ہے؟ اور یہی سیدنا سرکار آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دافع بلائی والببا ہونے پر آپ نے رسالہ الامن والعلا لکھا تو 300 سے زائد احادیث ایک کتاب میں جمع فرما دی۔ حضرت جی یہ علم کی ایک جھلک ہے، ایک کتاب میں 300 سے زائد احادیث کوئی جمع کر کے تو دکھائے۔ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت کی علمی جھلک ہے۔ اچھا سیدنا سرکار آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جب قلم اٹھاتے ہیں تو حضور افضل الرسول ہیں، اس موضوع پر 100 احادیث جمع فرما رہے ہیں۔ پھر قلم اٹھاتے ہیں سماع موتا کے موضوع پر کہ مردے سن سکتے ہیں، 70 احادیث اعلیٰ حضرت جمع فرما رہے ہیں۔ پھر قلم اٹھاتے ہیں والدین کے حقوق پر 91 احادیث آپ درج فرما رہے ہیں۔ پھر قلم اٹھاتے ہیں شفاعت مصطفیٰ پر 40 احادیث آپ درج فرما رہے ہیں۔ پھر قلم اٹھاتے ہیں داڑھی کی اہمیت پر 56 حدیث آپ درج فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اور پھر یہ تو ہے کہ آپ ایک موضوع پر اتنی حدیثیں لکھی ہیں۔ حضرت جی اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ ایک حدیث لکھ کر کے آپ نے اس کے حوالے کتنے دیے ہیں، یہ کس کس کتاب میں موجود ہے یہ حدیث، اس پر بھی ایک جھلک اپنی سامعین کے سامنے رکھ دوں کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو حدیث ہے کہ خوبصورت چہرے والے یعنی اولیاء اللہ سے آپ ان سے مدد طلب کیا کریں، آپ ان سے حاجت طلب کیا کریں۔ ایک حدیث لکھی، 9 صحابہ اکرام سے روایت کی، 9 طرق لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ 34 کتابوں کے آپ نے حوالے پیش فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت کا علم ہے۔ اچھا جب رضا فاؤنڈیشن والے ایک عالم دین سے کسی مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا عالم صاحب سے، کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو حوالہ دیا ہو وہ آپ کو نہ ملا ہو؟ تو وہ عالم صاحب برجستہ فرمانے لگے کہ اعلیٰ حضرت کے حوالوں سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہ کتاب بھی حدیث پاک کی ہے۔ حضرت جی یہ ہے اعلیٰ حضرت کا علم، ہمیں تو بعد میں پتہ چلا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کتاب بھی حدیث کی ہے۔ اعلیٰ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتاوی رضویہ کی تخریج و تسہیل کرتے ٹائم ہم کو پتہ لگا ہے کہ فلاں کتاب بھی حدیث کے موضوع پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اور پھر بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے، سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک حدیث لکھی، آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی، جس گھر میں کتا ہو، جاندار کی تصویر ہو، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ حدیث پاک لکھی۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو لکھا تو 10 صحابہ اکرام سے روایت کیا اور 10 طرق بیان کیے اور 40 کتابوں کے حوالے درج فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں بیٹھے ہیں لوگ؟ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا علمی جھلک دکھلائیں تو صحیح ہے۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث پاک جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک مرتبہ قل ہو واللہ شریف پڑھا جائے تو 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے 15 صحابہ اکرام کے طرق لیے اور اس کے ساتھ ساتھ 34 کتابوں کے آپ نے حوالے پیش کیے ہیں۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی علمی جھلک ہے یہ۔ اور ایک حدیث پاک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تیری نسبت میرے ساتھ وہی ہے، ویسی ہی ہے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، پر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث پاک آپ نے لکھی، 14 طرق صحابہ اکرام کے بیان کیے ہیں اور 18 کتابوں کے آپ نے حوالے درج کیے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ایک ایک چیز کو دیکھیں۔ اگر فقہ کی بات کروں تو آپ فتاوی رضویہ شریف کی پہلی جلد کھول کر کے دیکھیں، آپ نور العزا پڑھ لیں، آپ کنز پڑھ لیں، آپ ہدایہ پڑھ لیں، آپ بہار شریعت پڑھ لیں، بہار شریعت اردو کی کتابیں آپ پڑھ لیں، اس کے اندر جو پانی کی قسمیں بیان کی ہیں، 2 نہیں تو 4، 4 نہیں تو 5، 5 نہیں تو 6، 6 نہیں تو 10 اور بس بات ختم۔ لیکن اعلیٰ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن پانیوں سے وضو ہو سکتا ہے ان کی تعداد بھی 150 سے زائد گنائی ہے، اور جن سے نہیں ہو سکتا ان کی تعداد بھی اتنی بیان فرمائی ہے۔ اچھا کن چیزوں سے تیمم ہو سکتا ہے؟ 2 نہیں تو 4، 4 نہیں تو 5، بہت سے بہت 10۔ لیکن جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو آپ نے 250، 175 کے قریب چیزیں گنوائی ہیں۔
اعلیٰ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی علمی جھلک، اللہ کے بندو ذرا سوچو تو صحیح، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم پر مہارت حاصل تھی، علم تفسیر، علم حدیث، علم بیان، علم منطق، علم نحو، علم صرف، علم الکلام، علم بیان، علم ظفر، علم ریاضی، علم سائنس اور تمام بہت سارے علوم پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہارت حاصل تھی۔ سبحان اللہ، وہ جو بولا جاتا ہے نا ایک جملہ، معجزات من معجزات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ احمد رضا حضور کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام ہے، بالکل صحیح ہے کہ اعلیٰ حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا نام ہے۔ قسم خدا کی، جس چیز پر، جس علم پر میرے رضا نے قلم اٹھا دیا ہے تو پھر اس علم کا حق ادا کر دیا ہے۔ کسی لیے تو کسی نے کہا ہے کہ وادی رضا کی کو ہے، ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت کی صرف علمی جھلک تھی۔ انشاءاللہ ہم آنے والے پھر ٹاپک پر حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کے کمالات اور سیدوں کے ساتھ، سعادات اکرام کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی جو محبت تھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جو پیار تھا، اس کو بیان